تھا نہیں ملنی ہن کدرے بھی مرزے نو امان نہیں ملنی اے بھونکیا ہے ساڑے نبی دی شان وچ جتھے مرضی نسالو لکن دی اینو ہن تھا نہیں ملنی ہن لبیک والے جتھے کوئی گستاخ سر چکے گا اے مان لو پوری دنیا نو ڈر گستاخ رسول دے معاملے صرف لبیک دا ہے یہ ایک آیت ہو گئی اللہ نے کہا محبوب میں معاف ہن سزا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لیکن ایک قرآن تانوں چنگا نہیں لگنا تانوں قرآن چنگا لگے گا میں سنا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس الحمدللہ رب العالمین الف لام میم ذالک الکتاب لا اگے حلوہ بھی پیا ہوئے بریانی بھی پئی ہوئے میں نال ختم پڑھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اے چنگا لگے گا یاد بھی ہے تانوں کیوں جو ہے تو بریانی تے حلوہ لبدا ہے اے قرآن کسے نو پتہ ہی نہیں یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکم منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون میرے حبیب مسلمانوں نو کھڑا کرو ابھارو کی کرن اے کافراں نال جا کے جہاد کرن محبوب حضور نے فرمایا یا اللہ اے تے تھوڑے ہون گے اللہ نے فرمایا انہاں کو پریشان نہ ہون اے 20 ہوئے انہاں دے مقابلے 200 آ گیا 20 نو غالب میں کراں محبوب اگر اے 100 ہے انہوں نے مقابلے کافر 1000 آ گیا غالب میں کرے گا ہن تسی جو آ گئے ہو پھر مدد نہیں کرنی ہے پھر بھی یہ کہنے کہ نہیں ساری مدد ہور کر اللہ کہنے محبوب انہوں کو پریشان نہ ہوئن اذ تقول للمؤمنین الن یخفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین میرے حبیب میں جبریل دی ڈیوٹی بھی لا دیاں گا میکائیل بھی بھیج دیاں گا اسرائیل بھی بھیج دیاں گا اسرافیل بھی بھیج دیاں گا 1000 فرشتے 2000 3000 4000 5000 فرشتے مدد واسطے بھیج دیاں گا محبوب پھر بھی انہوں لوڑ ہے انی معاکم میں رب بھی آ جاؤں گا 8 سال دے بچے نو گل سمجھ آ جاوے حضرت عمیر بن سعد 8 سال عمر ہے کتنی 8 سال عمر ہے چاچا حضور دا کلمہ پڑھ ہے 50 سال عمر چاچے دی ہے چاچا حضور دی بارگاہ تے لے کے گئے 8 سال دے بچے نو عمیر بن حضور کول پہلے نہیں گئے لے کے جانا والا کون ہے چاچا بار بار حضور کو لے کے جاندہ وہ بھی کلمہ پڑھیا ہویا انہیں نمازاں حضور دے پچھو پڑھدا جنگاں بھی حضور دے پچھو لڑن جاندہ حضرت عمیر نو بھی نال لے جاندہ بچے سن ایک دن انہوں نے کہا حضرت عمیر بن سعد جب حضور کو بار بار گئے محبت ہو گئی انہوں نے چاچا جی نے کہا چاچا جی چلیے پھر حضور کو چاچا نے کہا نہیں آج میری مصروفیت ہے میں نہیں جا سکتا انہوں نے کہا جی چاچا جی پھر میں نے اجازت میں جاؤں انہوں نے کہا جا تو حضرت عمیر بن سعد گئے آپ فرمانے جو میں حضور دی کچہری گیا نا حضور نے اس دن جتنی بھی قیامت تک گلنا سننا حضور نے اسے دن ساری دس دیتی ہیں قیامت دی نشانیاں کہ قیامت تو پہلے انج ہونا ہے میری امت جہاد چھڑ دے گی میری امت سود کھائے گی میری امت دنیا دے پیچھے بچ جائے گی میری امت موت کی نو ڈرے گی میری امت دی تعداد زیادہ ہوئے گی اے کفر کی نو کھلے کھان گے اے جناب زمین انج پھٹے گی قیامت دی نشانی اذا الشمس كورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سجرت واذا الاشار عطلت اے نشانیاں آپ 8 سال دی عمر بڑے فکر و تدبر نال سن دے رہے شام نو واپس آئے کیا چاچا تو بڑا بد نصیب ہے بد قسمت ہے وہ آج تو نہیں آیا آج اگر تو آندا تے تینوں پتہ لگدا حضور نے جو قیامت تک ہونا سی آج سارا دس دیتا جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں چاچا اندروں ٹھیک نہیں سی چاچا آج بھی ساڑھے بھی چاچے اندروں نہیں ٹھیک ہوندے سانو کہنے نہیں بچے آتے نو کی پتا مولویاں نال کھڑے ہیں فلانے نال کھڑے ہیں میں کہا سی مولویاں نال نہیں کھڑے اسی محمد عربی تے دین نال کھڑے مولوی جان کھڈے اسی وفا حضور نال کرنے ہیں اسی جینو بھی منے ہیں حضور دی وجہ تو منے ہیں بالکل یہ سچی گل ہے اسی بابا جی خادم حسین واسطے گردن نہیں رکھی سانو بابے نے کہا گردن حضور واسطے کٹانی اسی بابے نو بھی حضور دی وجہ تو منے ہیں یہی بابا سانو سکھا گیا اسی شخصیت پرست نہیں اسی رسول اللہ دے غلام ہیں رب دی خدائی خدا پرستاں خدا نو پوجا کرتے ہیں او دے علاوہ کسی نو بھی نہیں کرتے میلاد شرک ہے میں کہا شرک کا توڑ ہے کیا ہے میلاد شرک نہیں ہے کیا ہے شرک کا کہ یہ کیسے میں کہ یہ ہم میلاد مناتے اس لیے ہیں کہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وہ ہے حضور کی پیدائش کی خوشی اس لیے مناتے ہیں کہ حضور رب نہیں ہے رب ہے جو پیدا نہیں ہو سکتا وہ کسی کا محتاج نہیں نہ کسی نے جنا نہ اس کو کوئی جان سکتا وہ مالک ہے محبوب اس کے محتاج ہیں
حضور اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کسی کی بھی محتاج نہیں، پوری کائنات اللہ کی بھی محتاج ہے، اس کے محبوب کی بھی محتاج ہے۔ یہ شرک دا توڑ میلاد کی ہے۔ دسو یار حضور نے جو فرمایا ہوئے اسی حضور دی گل تے یقین کریے مولویاں دی گل تے یقین کریے؟ دسو حضور نے خود ارشاد فرمایا، اور حضور نے کلا ارشاد حضور ویسے بھی فرما دیں دے مان لینا سی، لیکن حضور نے قسم چاہی، حضور نے فرمایا میں رب ذوالجلال تے عزت دی قسم، صحابہ میرے اس دنیا دی جان دو بعد میری امت شرک مبتلا نہیں ہوئے گی۔ حضور نے جو فرمایا شرک مبتلا نہیں ہوئے گی، پھر حضور دا فرمان ہے شرک مبتلا۔ آج کوئی سانو مشرک کہے اسی حضور دے فرمان ویکھنا ہے، ملا انہاں ہونے میں کی ویکھنا ہے؟ حضور دے آئے تے کائنات دے جناب کھوتے بھی خوش ہوئے یار، کھوتے بھی حضور نو جان دے سن۔ حضور نے پوچھیا یزید کنو؟ کھوتے دے ناسی یزید۔ حضور نے پوچھیا مینوں جان دے؟ کھوتے نے کہا جی ہوا رسول اللہ وہو خاتم النبیین، تسی اللہ دے رسول ہو، آخری نبی ہو۔ میں کہ کھوتے نو پتہ ہے کمینی ہو، تانوں نہیں پتہ؟ کائنات دا ذرہ ذرہ حضور نو جانے دے تسی نہ جانو؟ کیسے یار گل ہے؟ جنہاں دا کلمہ پڑھ دیں انہاں دے بارے دلیلاں پوچھ دیں۔ ابھی میلاد دے وچ گل کی ہے؟ گل تے حضور دے دین دی ہے، گل تے حضور دے اسلام دی ہے، گل تے قرآن دی ہے، گل تے نبی دی عزت دی ہے۔ میں ایک آیا دے رستے میڈیکل سٹور تے ایک لفظ لکھیا ہویا سی، یعنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تھلے لکھیا ہویا سی کائنات کی سب سے بڑی مصروفیت نبی پاک پر درود پڑھنا ہے۔ میں کہ حق ہے اسی مندے ہاں، لیکن اس تو وڈی مصروفیت نبی دی عزت تے پہرا دینا ہے، اس تو وڈی مصروفیت نبی دی ختم نبوت تے پہرا دینا ہے۔ کوئی بندہ درود پڑھتا رہے تے نبی دی عزت تے حملہ ہوئے تے وہ درود پڑھے بیٹھا ہوتا، درود قبول ہے؟ امام ربانی مجدد الفسانی فرمایا ایک بندہ لکھ واری درود پڑھے، کوئی بندہ آگے انہوں کہے حضور دی گستاخی ہو گئی ہے تے چپ کر کے درود پڑھتا رہے، گستاخ واسطے اٹھے نہ ہو دے دل درد نہ پیدا ہوئے میرے نبی دی گستاخی ہو گئی، فرمایا اللہ دے لکھاں ماری درود پڑھے منہ دے مار دینا۔ اللہ نے کہا ان الذین یؤذون اللہ، دوسری آیت سنو گستاخ رسول دے بارے قرآن دی نص ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہین۔ حبیب جڑے اللہ دے رسول نو اذیت دین لعنت انہاں دے دنیا تے بھی آخرت تے بھی لعنتی ہون گے۔ اچھا ہن اس آیت دی تفسیر مولوی پیر کرن یا صحابہ کرن؟ صحابہ جو حضرت عبداللہ بن عباس آپ فرمائیں گستاخ رسول واسطے دنیا وچ لعنت تو مراد پتہ کی ہے کہ او دا سر تن تے نہیں رہے گا، اے تے گستاخ رسول۔ اللہ نے اور کی کیا؟ ہن اگلی آیت سنو، اللہ کہنے ملعونین اینما سقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ ہن دسو اللہ کہنے میرے حبیب لانتی، پہلے کی کیا گستاخ کی ہے؟ لانتی کیا ہے نا رب نے، حرامی بھی کیا، سور دے منہ والا بھی کیا، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، لانتی ہے دنیا آخرت۔ اللہ نے کی کیا؟ گستاخ رسول کی ہے لانتی کی ہے، لعنہم اللہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا۔ کیا ہن لانتی دی صدا قرآن دے مطابق ہوئے یا مولویاں پیران دے مطابق؟ ہن اللہ پھر اگے خود کہنے ملعون۔ اچھا سورت بھی یہی ہے، جس سورت ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ او دے وچ ہی آیا ملعونین اینما سقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ میرے حبیب لانتی جتھے بھی ملے انہوں اخذوا پھڑ لے دے وقتلوا تقتیلا، انہوں بڑھ کے رکھ دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن ہے وقتلوا تقتیلا۔ یا اللہ گستاخ نو وڈنا کتھے لکھیا ہے؟ کیدی سنت ہے؟ اے ہن تو حکم دے رہے ہیں پہلے بھی کوئی ہے؟ اللہ کہنا سنت اللہ۔ کس کی سنت ہے؟ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ میں کہے طارق مجہول النسب اور کراچی دے بیٹھے ہوئے مفتی اور جناب کینیڈا دے ڈالن دے پلن والے ملاؤ اور تسی قرآن دے منکر ہو گئے ہو۔ تسی کہنے مولوی شدت پسند ہیں، ہم شدت پسند نہیں، ہمیں گالی دو معافی ہے، ہمارے باپ کو گالی دو معافی ہے، ہمارے خاندان کو معافی دو گالی دو معافی ہے۔ جب بات رسول اللہ کی آئے گی تو اللہ نے ہمیں کہا ہے مومن شدت پسند ہے۔ مومن دی تعریف کینے کیتی ہے؟ سناواں؟ اللہ کہندے ہن اج کل بچیاں نوں بھی ہوندے اسلام میں شدت پسندی نہیں ہے۔ میں کہ ہے ہر جگہ نہیں ہے، نبی کے دشمنوں کے لیے شدت پسندی ہے۔ قرآن دی آیات ہے، اللہ کہنے محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار۔ میرے حبیب جڑے توڑے غلام ہیں اللہ دے رسول دے دشمنوں واسطے شدت پسند ہیں۔